بسم اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ان اريد الا الاصلاح وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب فاتقوا اللہ واطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوتی زندگی کے کچھ اہم پہلوات پر گفتگو کریں گے۔ آپ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو 3 اہم پہلوات نظر آتے ہیں۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی وہ شک و شبہات کی تھی، جہاں ایک خدا کی پرستش دور کی بات، مختلف خداؤں کی پرستش اور زندگی بعد موت کا کوئی تصور ایک بڑا سوال نشان ان کے ذہن میں ہوتا تھا۔ ایسے حالات میں ایک شخص کی بعثت، پوری آپ کی ولادت ہی اللہ کی طرف بلانے کے لیے، آپ کی قدرت اور آپ کی عزیز کو بتانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یعنی ایسے معاشرے میں جہاں اس بات کا شک ہوتا تھا، اس بات پر بحثیں ہوتی تھی کہ زندگی بعد موت کوئی تصور ہی نہیں ہے، ایسے جگہ پر ایک شخص بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ایک بہت بڑا اپنے آپ میں اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک ثبوت تھا کہ آپ کا خدا، آپ کا خالق اتنا زبردست اور اتنا عزیز ہے کہ وہ دوسری مرتبہ تو بہت دور کی بات ہے، مردے کو دوبارہ زندہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ پہلی مرتبہ ہی بغیر کسی باپ کے، بغیر کسی پریشانی کے بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ اس بات کی ثبوت آپ کی ولادت سے ہوئی تھی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے اس بات کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی دعوت کو جب پیش کیا تو پورے دلائل کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے اعتماد ہو کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ آپ کے جو معجزات تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ان معجزات کو اللہ کی طرف منسوب کر بتایا گیا کہ ایک کوڑی کو، ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک اندھے کو جو پیدائشی اندھا تھا اس کو اچھا کر دینا، ایک مردہ اس کو دوبارہ زندگی بخش دینا، اس کو اللہ کی طرف سے بتایا، منسوب کر کے یہ اللہ کی فضل ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے جس کے ذریعے سے میں یہ کر پا رہا ہوں۔ یہ دلائل اور پر اعتماد ہو کر آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی طرف بلائے اور پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، ان معجزات کو دیکھنے کے بعد فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، کہا کہ یہ اللہ رب العالمین میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا اس کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد پورے اعتماد کے ساتھ جم کے فرماتے کہ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، پورے اعتماد کے ساتھ۔ یہ اعتماد آپ کی دعوت میں ہونا چاہیے، آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اتنے اعتماد، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہمیں دینا چاہیے، یہ آپ کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو محسوس بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، اس پورے پروسیس میں جب لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا گیا تو جو آپ کے پاس جو آزمائشیں آئی تھی، جو مکر آپ کے ساتھ کیا گیا تھا، اس پر پورے استقامت کے ساتھ جم جانا اور پورے ان مکر کو اللہ کے حوالے چھوڑ دینا، یہ آپ کی زندگی سے ملتا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کو ساتھ دینے والے جو یحییٰ علیہ السلام تھے، ان کا قتل کر دیا گیا اور آپ کو قتل کرنے کے لیے پوری منصوبہ بندی کی گئی، اس کے باوجود بھی آپ پرسکون ہیں۔ اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اپنے مکر چلا رہے تھے، اپنے چال چل رہے تھے، اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین چال چلنے والا۔ تو یہ اعتماد جب ہمارے اندر ہوتا ہے، جب ہم جم جاتے ہیں اس دعوت کو لے کر، آنے والے مسائل کو لے کر، اس پر ہم جم جاتے ہیں استقامت کے ساتھ، تو اللہ کی مدد ہمیں شامل حال ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں اور ہمارے اوپر مصائب نہ آئے، ہمارے اوپر الزامات نہ آئے اور ہم کو مارنے اور ختم کرنے کی دھمکیاں نہ دی جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وقت کا نبی اس چیز سے دوچار ہوا ہے، ہر زمانے میں ہوگا۔ تو اس چیز پر ہمیں یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ہم پورے اعتماد کے ساتھ ہم دعوت دیں لوگوں کو اور اس کے بعد اس پر جم جائے، چاہے کتنے بھی مسائل آ جائے۔ تیسری بات جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پورے پروسیس میں
آپ کے اس مشن کو یعنی انویژننگ کا جو کام ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ اس مشن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کے بعد آپ تربیت کی لوگوں کی, آپ اپنے شاگردوں کو پیدا کیا. آپ کی دعوت کی وجہ سے جو شاگرد پیدا ہوئے جن کو حواریین کہتے ہیں, کہ جب ایسا کفر کا الغار جب بڑھ گیا تھا, جب آپ کے در پر لوگ آ گئے تھے, تو آپ نے اعلان کیا کہ من انصاری اللہ, اس راہ میں اللہ کے دین کی مدد کے لیے کون حاصل ہو سکتا ہے, کون میرا ساتھ دے گا. تو کہا کہ نحن انصار اللہ, قال الحواریین نحن انصار اللہ, حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو انویژننگ کا کام بہت ضروری ہے. دعوت کے سلسلے میں بھی ہمیں تربیت ہونی چاہیے, اس طرح کے ہمارے جانشین ہونا چاہیے. اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ اس چیز کی تربیت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تین پہلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے دعوتی پہلو میں ہمیں بات محسوس ہوتی ہے, سمجھ میں آتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعوت پر جمنے, اس کو لوگوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. پورے اعتماد ہو کر, استقامت کے ساتھ جم کر لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے داعیوں کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.